جی خیریت ہے. سب سے پہلے میں پاک ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری آواز پورے پاکستان پورے دنیا میں پھیلاتے ہیں, کیونکہ بغیر لالچ کے بغیر مطلب کے. اور میں جناب اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ چوروں غداروں لٹیروں آپ یاد رکھنا, آپ ARY کو یا YouTube چینل کو بند کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ عمران خان کی آواز کو کبھی بھی دبا نہیں سکتے, کیونکہ عمران خان کے ساتھ پوری پاکستان کی 80% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ انشاءاللہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. سر کیا وجہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی چینلز کو بند کرتے ہیں, کبھی اس کے نشریات کو جو ہے اس پہ پابندیاں جو ہے وہ عائد کرنا چاہ رہی ہے, اور اس طرح کبھی عیادت کے لیے جو بھی ہے وہاں پہ اس کا راستہ جو ہے وہ روک رہے, تو کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ جب انہوں نے رجیم چینج کی اور کچھ لوٹے ہوئے جنہوں نے پیسے لیے رجیم چینج والوں سے اور امریکہ کے غلاموں اور اسرائیل کے ایجنٹوں نے, ان کا مقصد یہ ہے اب رجیم چینج کرنے والے اور ان پارٹیوں سب چوروں لٹیروں 11 پارٹیوں کو شکست ہوئی ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف چل پڑی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی یہ عوام حقیقی آزادی کی جنگ لڑ کر حاصل کریں گے, اور عمران خان کے سنگ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اچھا سر, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا جو روز اول کا موقف تھا وہ سچ ثابت ہو گیا, اور عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈیزل کا جو موقف ہے بالکل سچ ثابت ہوا ہے, کیونکہ اس کے بھائی اور اس نے 26 لاکھ کی جو لسی پی تھی اس کا جناب پہلا بل عمران خان کی حکومت میں لے کر آیا تو عمران خان نے رد کر دیا. اور جو عمران خان کے بارے میں یہ کہتے تھے نا یہودی ایجنٹ تھے, اس نے جب UN کی اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہا تو کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے تو مسلمانوں کو دل میں درد ہوتا ہے. سب سے بڑا کارنامہ عمران خان صاحب کا یہ ہے, اور پہلے دن بھی اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ 11 پارٹیاں اکٹھی ہوں گی. یہ پہلا خطاب ہے وزیر اعظم عمران خان, ہمارے دلوں کے جو وزیر اعظم ہے اس کا, وہ لوگوں کے دل میں تیر ہو رہی ہیں ہر بات. اور اس کے بعد ان چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں نے یہ 15 کو دیکھ لیا. ہماری 18 سیٹیں تھیں, ایک آزاد تھا, ایک جناب جو ہے نا مشترکہ پارٹیوں کا تھا, وہ بھی ہم سے 3 سیٹیں چھینی گئی. ان کو شکست اور منہ کی کھانی پڑی رجیم چینج کرنے والوں کے ساتھ. اور یہ اگر اصل پارٹیاں ہیں, اپنی ماں اور باپ کی اولاد ہیں, نون لیگ, پیپل پارٹی, PDM, یہ آئے عوام میں, عوام سے رائے لے, عوام انشاءاللہ ان کو جوتے بھی مارے گی اور ان سے وصول بھی کرے گی پیسے. جو اب NRO2 ہمارے نیوٹرل اور اعلیٰ عدلیہ نے مل کر ان کو جو 11 ارب روپے کا NRO2 دیا ہے, ہم پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 1100 ارب روپے ہمیں ان سے وصول کر کے دیا جائے. اور کرائم منسٹر جس کو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے, آجزانہ ریکویسٹ میں کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب, آپ نے بھی حساب دینا ہے اللہ کو, آپ نے بھی جواب دینا ہے اللہ کو, کیونکہ آپ جو ہے انصاف کے منصب پر قائم ہیں. اللہ پاک کے حکم سے پاکستان کی عوام نے آپ کو ترازو دیا ہے. اگر یہ ترازو آپ غلط تولیں گے تو پاکستان کی عوام تو کیا سارے مسلمان اللہ پاک کے سامنے آپ کے گریبان کو بھی پکڑیں گے, آپ کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ان کے گریبان کو بھی انشاءاللہ پکڑیں گے, کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام یہ دیکھیں, یہاں رات میں وہاں اسنین پارک میں موجود تھا اور پمز اسپتال میں موجود تھا. میں پورے پاکستان میں عمران خان کے ہر جلسے میں جاتا ہوں. میں خود قادر خان سلیمان خیل PP 71 سابقہ ٹکٹ ہولڈر طریقے لبیک 2018 چھوڑ کر عمران خان کے ویژن کے مطابق طریقے انصاف میں آیا ہوں, اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا سر, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ چور ہے, توشہ خانے کے جتنے بھی پیسے ہیں اس نے اپنے اثاثوں میں جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا. اور دوسری بات وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل جو ہے اس پہ کوئی تشدد جو ہے وہ نہیں کیا گیا. یہ ایک پروپیگنڈا ہے, عمران خان جو ہے خود کو بچانا چاہ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے شہباز گل نے اگر غلط بات کی ہے تو قانون کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں, ہم فیس کریں گے. اور دوسرا, اگر آپ کو اتنی غیرت ہے, سب سے پہلے آپ مریم نواز کو پکڑیں جس نے لاہور میں PTM والے جلسے میں نعرے وہ لگواتے تھے, منظور پشتین اور اس کے ساتھی, کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے. لاہور میں مریم نواز نے نعرے لگوائے لاہور شہر میں, اور اس کے باپ کو پکڑا جائے, کرائم منسٹر کے بھائی کو
جس نے جناب جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی، اور ایاز صادق کو پکڑا جائے جس نے اسمبلی ہال میں کھڑا ہو کر کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہاں آپ کی غیرت کہاں گئی ہے، اور خواجہ آصف کو پکڑیں جس نے پاکستان کی عوام کے سامنے اسمبلی ہال میں بتایا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے ہڈیوں سے جو گدا ہے وہ بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں نیوٹرل صاحب کچھ غیرت کریں، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، آپ ایسا ظلم نہ کریں کہ پاکستان کی عوام اپنے بچوں کو بتانے پہ مجبور ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ ہم پاکستان کی فوج سے پیار کرتے ہیں، جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں، جو نیوٹرل کے ساتھ مشترکہ ہیں، ہم ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو قانون کے دائرے کے مطابق اختیار لے لیں گے۔ ایک کے یعنی بھاگ گیا ہے، آسٹریلیا جزیرہ لے لیا ہے اس نے، اور بیلجیم والے آپ کہاں جاؤ گے، آپ کے بچے انشاءاللہ پاکستان میں نہیں رہیں گے، ہم آپ سے حساب مانگیں گے مرد دم تک۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کاغذ اور پینسل اور کتاب کے ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سوئی ہوئی ہے؟ آپ انگریز کے پاس کھڑے ہو کر انگریزوں سے دل پاکستان کے گانے سنتے ہیں، پاکستانی عوام کی بات کیوں نہیں سنتے جو 80% عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر ہے جس نے حق اور سچ کی بات کی آواز بلند کی اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ہمیں بتایا کہ پہلے ہمیں نہیں پتا تھا۔ اس بات پر بھی میں سلوٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے دلوں کو جو وزیر اعظم ان کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ ان چوروں اور لوٹیروں نے تم کو غلام بنایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فی الفور ارلی الیکشن کرائیں اور پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟